بگاڑ پیدا ہو، اس کے اندر اگر خرابی پیدا ہو، تو جیسا کہ میں نے بتایا اس مائک کا بنانے والا بہتر حل بتائے گا، بہترین طریقے سے وہ جانتا ہے کہ یہ مائک کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس برہمانڈ کا بنانے والا، اس کے اندر اگر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے، وہی سب سے بہتر جان بتا سکتا ہے کہ اس فساد کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، یہ بگاڑ کیسے ختم ہو سکتی ہے، یہ دنیا کے اندر بدامنی کیسے دور ہو سکتی ہے، دنیا کے اندر کیسے امن پیدا ہو سکتا ہے، کیسے شانتی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب اگر آپ کھڑے ہوں کہہ لیں جب ہم اس بدامنی کو ختم کرنے والے یہ نظام لائیں گے، یہ سسٹم لائیں گے، یہ فلاں لائیں گے، یہ فلاں لائیں گے، نہیں، یہ چیز اس سے دور نہیں ہو سکتی۔ یہ فساد، یہ بگاڑ اسی اللہ کے نظام اور قانون سے یہ بگاڑ پیدا ہو سکتی، دور ہو سکتی ہے، یہ فساد مٹ سکتا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے۔ یہ فساد اور بگاڑ اگر ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو دل ہے وہاں سے شروعات ہوتی ہے، کیونکہ دل یہ تمام جسم کے 360 جو ہڈیاں ہیں، یہ جو اعضاء ہیں، ان کا سردار ہے۔ یہاں سے فساد پیدا ہوتی ہے۔ آج بھی انسان ویسے بھی مریض ہوتا ہے، اگر دل کا مریض ہے تو اس کی امید کبھی کی جا سکتی ہے۔ فساد وہاں سے پیدا ہوتا ہے، تو وہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ بگاڑ کا جو سردار ہے، جو رئیس الاعضاء، جسموں کا جو جسم کے اندر کتنے اعضاء ہیں، اگر اس کے اندر فساد پیدا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے پورے جسم میں فساد پیدا ہوتا ہے، اسے اگر درست کر کیا جائے، وہ کون سا حصہ ہے؟ وہ دل ہے جو اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے اس فساد اور اس بگاڑ کو دور کیا جا سکتا ہے۔ شیطان کو کافی تکلیف ہے، اس لیے بڑے شور شرابے کروا رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے سارے نشے ڈھیلے ہونے جا رہے ہیں، لوگ اللہ کی طرف آ رہے ہیں، شیطان کا دامن چھوڑ رہے ہیں، اس لیے اسے بڑی زیادہ تکلیف ہے، گزرتے ہوئے بھی، آتے ہوئے بھی، جاتے ہوئے بھی۔ بہرحال اس کا روز کا معمول ہوگا، آپ اطمینان سے تشریف رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ آج کی یہ کانفرنس عزیزان گرامی امن کی تلاش اور جستجو ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، امیر ہو غریب ہو سب کو اس امن کی تلاش ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کبھی بدامنی تھی یا آج پہلی بدامنی ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر بدامنیوں، لوگ بدامنی کا شکار ہیں۔ ہم جب اپنی ہسٹری، اپنا اتہاس دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے کاندھے پر نبوت کی ذمہ داری رکھی گئی اور آپ کو نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، اس وقت کا جو ماحول تھا مکہ کی سرزمین کا، انتہائی بد امن شہر تھا۔ قتل ہو، چوری ہو، بدکاری ہو، خونخواری ہو، شراب نوشی ہو، جو آج کل شاید ہمارے معاشرے میں بڑی عام سی چیز ہے۔ آج میں جے پور سے آ ہی رہا تھا اور ادھر ادھر شہروں میں مختلف گیا تو ہر جگہ میں نے دیکھے شراب خانے، شراب شراب شراب، باقاعدہ بورڈ لگے، باقاعدہ بورڈ لگے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ پٹرول رکھا ہو اور آپ وہاں ماچس جلائیں اور کہیں آگ نہ بھڑکے، ایسا ہو سکتا ہے؟ شراب کی بھٹیاں کھلی ہوں اور آپ کہیں بھی بدامنی نہ پھیلے۔ جناب شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے، شراب نوشی ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے کہ کتے بھونکیں اور ہاتھ بھی آپ بندھے باندھ کے رکھ دیں تو اور کہیں کہ صاحب اپنا بچاؤ کریں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بدامنی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ اس نبی بنائے گئے، اس زمانے میں بدامنیوں کا ماحول تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیسے کیا؟
وہ حیوان، وہ جانور جو ایک دوسرے کا قتل کرتے، جو زندہ لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد قبروں میں دفن کر دیا کرتے، وہ عرب جو انتہائی غیرت میں ڈوب کر اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اس قدر وہ لوگ حیوانیت زدہ لوگ تھے، بربریت زدہ لوگ تھے. انہیں گوارا نہیں تھا کہ وہ کسی کے سسر بنے، انہیں گوارا نہیں تھا کہ ان کی، یعنی اس قدر غیرت کے وہ شکار. قرآن میں اللہ رب العزت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ بھی ایک بدامنی آج ہمارے معاشرے میں بھی ہے. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بہت سارے لوگ پتہ لگاتے ہیں کہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے. اگر دیکھا کہ بیٹی ہے تو اس کو دواؤں کے ذریعے استغفر اللہ ختم کر دیا جاتا ہے. سانس لینے سے پہلے لڑکیوں سے اتنی نفرت، عورتوں سے اتنی نفرت کی جاتی ہے کہ اسے دنیا میں آنے سے پہلے ہی پیٹ کے اندر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ماں کے پیٹ میں اور اسے باہر کر دیا جاتا ہے. استغفر اللہ. یہ قتل ہے، یہ بدامنی کا سبب ہے. عورت اس دنیا کی خوشبو ہے، عورت اس دنیا کا پھول ہے، عورت اس دنیا کی سب سے پرامن ذات ہے. عورت ہے تو یہ دنیا ہے، عورت ہے تو یہ پھول، یہ رنگ اور یہ خوشبو، یہ امن اور شانتی ہے. عورت سے ہی پوری دنیا کا ماحول بہترین ہے، سکون ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا کہ جس طرح سورج کو دیکھتے ہو ایک نشانی کیسا تم کو لگتا ہے، چاند کتنا خوبصورت لگتا ہے، رات کتنی اچھی لگتی ہے، دن کتنے خوبصورت لگتے ہیں، پھول یہ اللہ کی نشانیاں، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. ایسے ہی عورت بھی اس کائنات کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلْقَ لَكُمْ أَزْوَاجَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ. اللہ نے تمہیں میں سے تمہاری بیویوں کو بنایا ہے. کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون قلب حاصل ہو، سکون دل حاصل ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو سکون دل کے لیے، اس کائنات کے اندر سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے. اور آپ اس سکون ہی کو غارت کر رہے ہیں، اس امن کی دیوی ہی کو دنیا کے اندر آنے سے روک رہے ہیں، اس امن کی دیوی ہی کو جلا دے رہے ہیں، اس امن کی دیوی ہی کو ختم کر دیں پیدا ہونے سے پہلے. عزیزان گرامی، پیغمبر انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا اور بہت بڑا احسان ہے عورتوں کے اوپر کہ جب وہ آئے تو انہوں نے عورتوں کو اتنا بڑا مقام دیا، اتنی بڑی عزت دی کہ سب سے پہلا مقام تو یہ ہے کہ انہیں زندہ درگور کرنے سے، زندہ دفن کرنے سے اللہ کے نبی نے لوگوں کو منع فرمایا کہ نہیں، یہ امن کی دیوی ہے، یہ امن کا پیغمبر ہے، یہ امن و سکون کا سبب ہے، اسے تم دنیا سے ضائع نہ کرو. اگر یہ ضائع ہو گئی تو دنیا بدامنی کا شکار ہو جائے گی. یہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانے. غرض اس محسن انسانیت کا تذکرہ میں کس طرح سے کروں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورت اس طرح سے آج جس عورت کو زندہ درگور آج پیٹ کے اندر ختم کر دیا جاتا ہے، اسے مٹا دیا جاتا ہے، اس کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، یہ بھی بدامنی ہے. تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قدر بدامنی تھی، اس نے وحشی قسم کے لوگ تھے کہ یہ تمام سب چیزوں کے وہ دل دادا تھے، شراب پیتے تھے، قتل کرتے تھے، صدیوں سے باپ داداؤں کے خون کے بدلے لیے جاتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اسلام کا حسین اور خوبصورت پیغام دیا تو وہی ڈاکو، وہی چور، وہی قاتل، وہی بدماش، وہی آپس میں جوتم پیزار، وہی آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کائنات کے ایسے سربراہ بنے، ایسے لیڈر بنے، ایسے رہنما بنے، ایسے قائد بنے، ایسے لوگوں کی رہنمائی کی کہ آج جب اتہاس اٹھا کے دیکھیے، ان کی سیرت کو پڑھیے، ان کی تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں کہ اللہ ذرے کو کس نے آفتاب بنا دیا. ان ڈاکوؤں کو اور ان چوروں کو، ان اشکوں کو، عرب کے ان قاتلوں کو، ان وحشیوں کو، عرب کے ان جانوروں کو، ان برباد خانمہ لوگوں کو کس نے انسان بنا دیا؟ وہ کون سا گڑ تھا، وہ کون سی کیمیا تھی، وہ کون سا فارمولہ تھا، وہ کون سی دوا تھی،
جس نے انہیں امن و شانتی کا رہبر و رہنما بنا دیا، انسانیت کا ہیرو بنا دیا۔